کافروں کے جو عوام ہیں یا ایسے اہداف جہاں پر ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو ایک یہ شبہ ہوتا ہے کہ عوام کو نشانہ بنایا جا چکا ہوتا ہے. اگر کفار کے عوام لڑائی میں شریک نہیں ہے اور امان ان سے محروم نہیں، ان کے خلاف نہیں ہو سکتی لڑائی. جیسے آپ دیکھیں ہم ہندوستان میں عوام پر کارروائی نہیں کرتے، اگر کوئی کرے تو مجاہدین بھی اس سے برات کرتے. وہاں پر صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان کے عوام مامون ہیں. یورپ وغیرہ کے عوام کی امان ختم ہو چکی ہے اگر اس کو فقہی اعتبار سے آپ غور کریں. کس چیز کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے مسئلے میں ان کے یک زبان ہونے کی وجہ سے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے امان سے محروم ہو جاتی ہے اقوام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر حرم اللہ کے گھر کی دیواروں پر اس آدمی کو قتل کرا. اتنا بھی حکم نہیں فرمایا کہ باہر لے جا کر قتل کر دو، وہیں بیت اللہ شریف کی دیواروں پر اس کو قتل کرا جو اس وجہ سے امان سے محروم ہوا تھا. پھر کہتے کہ جو گستاخی چند لوگوں نے کیا دوسروں کو مارتے ہیں، اگر باقی لوگ ان سے بری ہوتے. مثلا آپ کو میں مثال دوں، ہندوستان میں ایک اخبار نے خاکہ شائع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ، تو کروڑوں کی تعداد میں ہندوؤں نے خود جلوس نکالے تھے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو مسلمان بے خبر ہو، دنیا بھر کے اخبارات میں اور اس پر آئی. کروڑوں کی تعداد میں ہندو خود نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس پر راضی نہیں. حکومت نے وہ اخبار بین کیا. اور یورپ میں اس کے کیا ہوا؟ یورپ میں جب اس پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور خاص اسی اخبار پر حملہ کیا گیا جس اخبار نے سب سے زیادہ یہ مہم چلائی تھی، پورا یورپ جو ہے وہ باہر نکلا سڑکوں پر اور ان کے حکمرانوں سمیت، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم سب چارلی ہیں. اب چارلی بنایا پورے یورپ کو. دیکھیں وہ بیلجیم والے نکلے تھے، ان کو بھی چارلی بنایا، وہ چارلی ماموں بن کے پھر رہے تھے، آگے آگے بھاگ رہے تھے مجاہدین. امریکہ بھی بنا، انشاءاللہ ان سب کو چارلی بنائیں گے اللہ کے فضل سے. مجاہدین کسی کو بھی نہیں چھوڑے. لیکن یہ اعلان کس نے کیا؟ خود، کہ ہم سب اس عمل میں شریک ہیں. ان لوگوں نے کیا. اب جس آدمی نے اس عمل میں شرکت کی وہ امان سے محروم ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی امان نہیں. اب ان کو جا کر نشانہ بنانا یہ جہاد لرد عدوان ہے، اس کی مشروعیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب وہ لوگ اگر وہ اس سے برات کریں، مثلا وہ کہے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یا صرف خاموشی اختیار کر لیتے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں نہیں، کم از کم ان کی حمایت میں نہیں ہے، دل سے راضی ہیں لیکن خاموش ہے، آپ ان کی حمایت میں نہیں. آپ تو کھل کر ملین لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے ایک دن میں، اور پورے یورپ کے اندر پورا دن منایا گیا، پورا دن. اور ہمارے کئی مسلمان حکمران بغیرت بھی جا کر اس جلوس میں شریک ہوئے اور آگے آگے چل رہے تھے اور ان کے ساتھ رو رہے. اور اس پورے جلوس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم سب چارلی، یعنی ہم سب اس عمل میں شریک ہیں جو اس ملعون نے کیا. تو اب اس کے بعد یہ کہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں امان نہیں مل سکتی. اگر مسلمان اپنے نبی کے گستاخوں کو امان دیں تو ایسے مسلمانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں میں جذباتیت کی روح میں بہ رہا ہوں اور یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر فرمائی. ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، جس امت کے نبی کو گالی دے دی جائے اس امت کو دنیا میں باقی رہنے کا کوئی حق نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. امام دار الہجرہ، چار بڑے اماموں میں سے ایک اس امت کے اور محدثین کے امام، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی اور لوگوں کو درس دیا حدیث کا. انہوں نے فرمایا تو امت میں اگر یہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہو کسی شخص کے دل میں کہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح مثال قائم کی. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بڑی بات ہے یہ. ہمارے مسلمانوں میں سے ہی بہت سے لوگوں نے پچھلے دنوں مسئلہ اٹھایا فیس بک وغیرہ پہ، بہت شور شرابہ کہ جو ہے وہ شاتم رسول کی سزا جو ہے وہ قتل اور موت نہیں ہے. بہت زیادہ اس پر مسائل ہوئے. میں نے ایک سوال کیا لوگوں سے وہاں، اور ہزاروں لوگ وہاں فورم میں تھے اور ایک کھلی بات چل رہی تھی. میں نے کہا کہ یہ ابن قتل جو تھا فتح مکہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کو معاف کر دیا اور اپنے بڑے بڑے مخالفین کو، دشمنوں کو معاف کیا. اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو بیت اللہ کی دیواروں پر ہی قتل کر دو، یہ کیوں ہوا؟ تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ ابن قتل نے 2 مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور اس کے قصاص میں یہ بات لی گئی. میں نے کہا کہ مکہ کے اندر ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے ابو سفیان نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا؟ صفوان بن امیہ مسلمان نہیں ہوتے. صفوان بن امیہ نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے انعام رکھنے والا شخص جو ہے وہ زندہ تھا، جس نے 100 اونٹوں کا انعام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل نہیں کرایا. یہ ابن قتل کیا قضیہ دکھا، یہ جو ہے وہ اسلام کے بعد مرتد ہوا اور فلاں و ساری تعویلیں کی. میں نے کہا آپ کتب فقہ میں دیکھیں،
اگر کسی شخص پر حد جاری کرنی ہے قتل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے قصاص لینا، اس کو گھسیٹ کر حرم سے باہر لے جاؤ، وہاں جا کے 10,000 کا لشکر تھا، کوئی قلت نہیں تھی، 10,000 کا لشکر تھا، یہاں پر کوئی قلت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ وہ تو بیت اللہ کی دیواروں سے چپک گیا اور ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، کیا کریں؟ حضور نے میں وہیں پر اس کو قتل کروں۔ اب یوں نہیں فرما سکتے تھے کہ اس کو پکڑو، رسی باندھو، حرم کی حدود سے باہر لے جاؤ، وہاں جا قتل کر دو، کوئی ممانعت تھی؟ حدود حرم کتنی دور ہے، 2 میل سفر کرتے گھوڑے پر، چند منٹ لگتے اور باہر نکل جاتے وہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کو بیت اللہ کی دیواروں پر قتل کرایا۔ کیا بات سمجھائی مسلمانوں کہ مکہ کے سارے جو ہے وہ معاف ہو گئے، مشرکین اور سارے ان کے جرائم معاف ہو گئے، لیکن علانیہ فخریہ گستاخی کرنے والا شخص معاف نہیں۔ اور پھر میں نے کہا اور بات کا جواب دیجئے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 19 لوگوں کے نام لیے تھے کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ 19 لوگ، ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، صرف مرد نہیں عورتیں بھی شامل تھی، 5 عورتیں ان 19 میں سے حضور نے فرمایا کہ جہاں ملے ان قتل کر دیا، اور 2 عورتیں اور 1 مرد ملے انہیں قتل کیا گیا۔ یہ ان کا ایک واحد جرم سب کا جو اہل مکہ کے باقی جرائم سے جدا تھا وہ کیا تھا، اس پوری فہرست کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ سارے گستاخان رسول تھے سارے۔ تو اس جرم کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہاں بھی ملے ان کے لیے معافی نہیں ہے، باقی پورے مکہ کو امان، مسلمانوں کے قاتلوں کو امان دے دی گئی، اسلام کے خلاف لڑنے والوں کو سب کو امان دے دی گئی، گستاخ رسول کو امان نہیں دی گئی۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جماعت نے ہدف بنا کر الحمدللہ قرآن مجید کی گستاخی کا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا انتے بدلہ لیا، اور اس پر بھی ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جب ان کو بھی مارو تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دو۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے امان سے محروم ہو چکے، یا تو یہ آ کر مسلمانوں سے معافی مانگیں، اور اسی طرح ملین مارچ کر کے نکل کے اعلان کریں کہ ہم اس عمل سے بری ہیں۔ بس اس کے علاوہ ان کے لیے اب کوئی مسلمانوں کو، مجاہدین کو یہ بات سمجھانے کے لیے نہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ باقی لوگ اس بے غیرتی کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا سکتے، ایک مجاہد اس بے غیرتی کے ساتھ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، یاد رکھیے۔ کتنے مسلمان میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کی ماں نے ان کو گھروں سے نکال دیا جس دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی کہ ہمیں آ کر شکلیں نہ دکھانا، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں، گھروں سے نکالا ماؤں نے کہ بس اب آنا نہیں ہے گھروں میں، واپس نہیں آنا۔ وہ لوگ صحیح حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کو انہوں نے سمجھا تھی۔ ان ساری چیزوں کے لیے جو، اور کافروں کو اس چیز کا سبق سکھانا یہ رد العدوان ہے کہ ہر چیز پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہو سکتا، بالکل۔